السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم، مہربان، سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات سے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کے بعد ایک صحیح حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، اور وہ موضوع ہے بدگمانی ایک معاشرتی ناسور ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر حسن معاشرت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک معاشرہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے امن اور شانتی سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہماری زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو، اس کے لیے اسلام نے ہمیں زندگی میں کچھ اصول اور ضوابط بتائے ہیں، جس کے ذریعے سے، جسے اپنانے سے آدمی انفرادی یا اجتماعی دونوں طور پر اس کے زندگی میں اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور خاص طور سے جس سے اطمینان ختم ہو جائے، جیسے جھوٹ ہے، وعدہ خلافیاں ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اختلافات و انتشار کو ہوا دینے والے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، انسانی زندگی سے ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ وہ سارے گناہ ہے جس میں آدمی جب ملوث ہوتا ہے تو صرف اس کی انفرادی زندگی ہی نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی بربادیاں اور ہلاکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے بڑے بڑے گناہ جس کے وجہ سے آدمی کی انفرادی زندگی متاثر ہوتی ہے،
اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے، ایک فرد خود پریشان دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، ایک معاشرہ بربادی کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے۔ ایسے سارے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے بدگمانی، اور انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ سوء ظن، برا خیال۔ آپ آسانی سے اسے سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے آدمی دوسرے کے لیے منفی یا غلط سوچ کا، اس کے خیال کا اظہار کرتا ہے، منفی سوچ کا اظہار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سامنے والے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ فلاں آدمی غلط ہے، گنہگار ہے، جبکہ وہ برائی اس کے اندر دور دور تک اس کا کوئی وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، مگر یہ میرا جو گمان ہے، جو میری منفی سوچ ہے، جو منفی خیالات جو میں اظہار کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں اور اس کو میں اظہار کر رہا ہوں، اسی کا نام ہے بدگمانی۔ کسی کے کیریکٹر کے بارے میں، کسی کے اخلاق کے بارے میں، کسی کے کردار کے بارے میں، کسی کی نیت کے بارے میں، کسی کے عمل کے بارے میں ہمارے دل میں کیا ہے، بری سوچ پیدا ہو، برے خیالات پیدا ہو، اور ہمارا دل اس کے بارے میں برا بتائے، جبکہ وہ کسی دلیل سے اس کے سامنے اس کی وضاحت نہیں ہوتی ہے، تو یہ بدگمانی قرار دی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ آپ شرعی حیثیت اس کی جب دیکھیں گے تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ آپ دیکھیے، جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت پڑھی ہے سورہ حجرات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم لوگ بدگمانی، زیادہ تر بدگمانی کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہے جو گناہ تک لے جاتی ہے انسان، اور ظاہر سی بات ہے سارے گمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا نہیں کہا ہے، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہ میں ملوث کر دیتی ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو اس کے اندر برائی ہے ہی نہیں، اور ہم اس کے بارے میں برا خیال کریں، برائی کا اظہار کریں، اس کے بارے میں برا بولیں، اس کے بارے میں برا سوچیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ ہے، اور اس کو تکلیف بھی ہوگی جس کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے ہیں، تو ایک اور گناہ بھی ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم بدگمانی سے بچیں۔ خاص طور سے مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے وہ نہیں لیتے، جب تک کہ کوئی وضاحت اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے ثابت نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، اور مومن کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ ایک آدمی کسی کے بارے میں کوئی غلط بھی اس کے سامنے آ کر ذکر کر رہا ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، ایک مومن ہونے کے، اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی بدگمانی کر رہا ہے، کسی کے بارے میں کچھ غلط باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہے، اور بغیر دلیل کے وہ پیش کر رہا ہے، آپ اس کے گناہ میں ملوث نہ ہو۔
آپ اس گناہ میں اس کا ساتھ نہ دیں، بلکہ فوراً اپنے پلے کو وہاں سے جھاڑیں اور اس سے کیا ہے دور ہو جائیں، اور ایسی باتوں سے، ایسے گناہ سے بھی دور ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچیے، اس لیے کہ فإن الظن اکذب الحدیث، جو بدگمانی ہے وہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ انسان بدگمانی جب کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات کا جب اظہار کرتا ہے، فلاں ایسا، فلاں ویسا، فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا، شک۔ بدگمانی کی ایک صفت کیا ہے؟ شک ہے۔ جو چیز جب اس کے شک کی بنا پر، جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، تحقیق کی نہیں ہوتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے، شاید اس کے اندر یہ برائی ہوگی، شاید اس نے یہ کام کیے ہوں گے، شاید وہ شراب پی رہا ہوگا، شاید وہ سگریٹ پی رہا ہوگا، شاید اس نے ایسے برے کام کیے ہوں گے۔ جب تک کہ آپ کو خود اس کے بارے میں تفصیل نہیں معلوم ہے، جب آپ اس کے لیے کوئی تحقیقی نظریہ نہیں رکھتے، مدلل کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں لگا سکتے، نہ اس کے لیے ایسی اپنے سوچ کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کر بھی رہا ہے تو بھی اپنے آپ کو وہاں سے بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا جھوٹ بتایا ہے۔ اب دیکھیے، بدگمانی کرنے سے کتنی بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ معاشرتی ناسور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر ہے جو افراد خاندان سے ایک معاشرہ بن رہا ہے، اور پھر ایک گھر ہے خاندان کے افراد سے بنتا ہے۔ اب وہ اجتماعی لو یا انفرادی طور پر لو، آپ اگر انسان کے اندر کچھ برائیاں پیدا ہو گئی بدگمانی کرنے والی، اور وہ کسی کے بارے میں غلط خیال کر رہا ہے، غلط بول رہا ہے، تو سامنے والا اگر اس کی بات سن لے گا تو اس کے لیے جو الفت اور محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بدگمانی کی وجہ سے، چاہے وہ اپنا گھر ہو، چاہے وہ اپنا معاشرہ ہو، چاہے وہ اپنی جماعت ہو، چاہے وہ اپنی سوسائٹی ہو، اگر بدگمانی کو اہمیت دی جائے اور بدگمانی کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتا ہے، محبتیں جو آپس میں ہوتی ہے، الفت جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، دشمنیاں ہو گئی، بغض پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، دوریاں ہو گئی، اب یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مارنے پر اور قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک بدگمانی تھی، چھوٹی سی چیز تھی جس کو اس نے کہا اور وہ چیز پھیل گئی معاشرے کے اندر، اور اس کے بعد میں اسی وجہ سے کیا ہے؟ پورا معاشرہ ناسور ہو گیا۔ اتنی خطرناک یہ بیماری ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر پڑھ کر کیا ہے دوسرے گاؤں میں جا کر امامت کرواتے تھے۔ ایسے ہی وہ امامت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں میں گئے، وہاں پر گئے اور عشاء کی نماز، انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دیا۔ ایک صحابی پیچھے تھے، انہوں نے جب سنا کہ سورہ بقرہ شروع ہو گئی ہے، لمبی چوڑی سورت ہے، یہ کتنی دیر یہ نماز پڑھائیں گے پتہ نہیں، رکعت توڑے اور پھر بازو میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیے مختصر سی اور گھر چلے گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس شخص کے بارے میں جنہوں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھ کر نکل گئے تھے، انہیں کہا کہ وہ منافق ہے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیسا ہوتا ہے، ایک دو چار مسلمان جہاں پر جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر ایسی زیادہ تر باتیں بہت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کو اس کو پسند نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اس کے بارے میں غلط ہی بولے گا، خاموش رہنے کا مزاج پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی آپ برائی دیکھ کر اگر بول رہے بات الگ ہے، لیکن وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور خالی آپ گمان کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں۔ لوگوں کے درمیان اس کی اخلاق کو لے کے، اس کے کردار کو لے کے شک و شبہ پیدا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے صرف اتنا کہا کہ وہ منافق ہے،
اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور پہنچنے کے بعد میں اس صحابی کو بلایا گیا، کیا بات ہے، آپ اس طریقے سے اپنی علیحدہ نماز پڑھ کے کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسان ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، اور سورہ بقرہ اتنی لمبی سورت ہے، دن بھر تھکان کے بعد اب سورہ بقرہ سننے کے لیے میرے اندر طاقت نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے میں نے الگ سے علیحدہ نماز پڑھی اور میں چلتا بن گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبق سکھایا، کہا کہ تم لمبی لمبی نماز پڑھا کے کیا ہے اپنے لوگوں میں مقتدیوں میں فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں سورہ اعلیٰ، سورہ شمس جیسی، سورہ والضحیٰ واللیل اذا جیسی سورتیں انہیں پڑھاؤ تاکہ کیا ہے مقتدی پریشان نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم کیا ہوتا ہے، جو حضرت معاذ ابن جبل سے جو غلطی ہوئی تھی وہ نہ جانتے ہوئے، اس کی کیا مجبوری ہے، کیوں وہ چلا گیا تھا وہاں سے، اسے وہ نہیں جانے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ منافق ہے جو اپنی نماز کو ایسے چھوڑ کے چلا گیا ہے، جبکہ اس کی کیا مجبوری تھی، اور ان کی طوالت، نماز کی طوالت نے اس کو اس بات پر مجبور کیا، اس چیز کو وہ نہیں جانتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی چیزیں ہیں، ہمارے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ برائی اس حد تک پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کے اندر کوئی چیز کو ہم دیکھ لیں، اس کی کیا مجبوری ہے، اس کی تحقیق ہم نہیں کرتے، جیسے معاذ ابن جبل نے نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتنہ پیدا کرنے والا اس عمل کو فتنہ پیدا کرنے والا عمل بتایا ہے۔ اگر ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہوں، کسی کے بارے میں آپ کو کوئی خبر پہنچے، اس کی تحقیق کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے تو آپ اس کی تحقیق کریے پہلے، اس کے بعد اس کے بارے میں کیا ہے آپ اپنی بات کا اظہار کیجیے، اپنے خیال کا اظہار کیجیے، اپنی سوچ بتائیے۔ آپ اس سے قبل جب آپ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے، بدگمانی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کے بارے میں سنے اسی سے جا کے اس کے بارے میں پوچھے، پہلے اسی سے جا کے پوچھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے گھر کا فرد ہو یا باہر کا فرد ہو، کیا بھائی آپ کے بارے میں ایسے کیا ہے افواہیں پھیل رہی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تحقیق کے نظریہ ایک مومن کا ہوتا ہے، مومن کے صفات میں یہ چیز داخل ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر ایسے اعمال پیدا کرے، بدگمانی سے بچنے کی وہ کوشش کرے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا یہ عمل فتنہ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر آج ہمارے درمیان میں بھی کوئی جماعت مل جا رہی ہے تو ہم جب آپس میں ملتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی ٹاپک آتی ہے تو ارے فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں ویسا، فلاں ویسا۔ بہت سے لوگ بغیر تحقیق کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور اگر تحقیق بھی ہو گئی، اس کی برائی بھی آپ کے سامنے آ گئی، آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کے اندر یہ برائی ہے، لیکن وہ شخص نہیں چاہتا ہے کہ اس کی برائی کا سب لوگوں کے سامنے کیا ہے تشہیر ہو، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت قرار دیا ہے۔ یہ غیبت ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے کہ آدمی ایک اپنے مردار بھائی ہے، پڑا ہوا ہے، مردہ ہے، اور اس کا گوشت سے بو آ رہی ہے، کیا ہم اسے کھانا پسند کرتے ہیں؟ تم اسے پسند نہیں کرو گے۔ تو اس ایسی غیبت کی برائی کا اس کی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو شرائط ہے وہ کتنی بتائی ہے، اتنی خطرناک ہے وہ کہ انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے، ویسے غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک غیبت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ برائی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، آپ اس کو جان کے اگر اس کے بارے میں گمان باتیں کر رہے ہیں تو غیبت ہے۔ اگر نہیں ہے اس کے اندر لیکن آپ بدگمانی کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اپنے منفی سوچ کا، اپنی منفی خیالات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک بدگمانی ہو گئی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور اگر وہ گناہ اس کے اندر نہیں ہے تو ایک بہتان بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے گناہ آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، دیکھیے۔ اور جب اسے معلوم پڑے گا، اگر کوئی بیچ میں ایسا آدمی تھا جو اس بات کو سنے اور سن کے جا کے اس کو بولے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے، تو اب یہ شخص جو اس کے بارے میں محبت رکھتا تھا، الفت رکھتا تھا، وہ بھی اس کے بارے میں غلط گمان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بدگمانی معاشرتی ناصور ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کی بڑی کوشش کرنا چاہیے انسان کو۔ تو یہ بہت ضروری ہے
کہ देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कहीं पर ऐसा सोचा मिल जाए तो फौरन उसको खत्म कर देना चाहिए। कोई अगर बोल रहा है तो उसको भी नसीहत करो, और अपने दिल में भी ख्याल आ रहा है, सामने वाला अगर आपके ताल्लुक से कुछ गुमान करने का आपको अंदाजा हो रहा है, भाई ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसका क्या ख्याल हो सकता है, कुछ ऐसा मामला उसके सामने आ गया, वजाहत करके उस बात को वहीं पर खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा की ये रिवायत है, वो खुद फरमाती हैं कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठ गए, आधी रात में उठे और निकल के चलने लगे। मैं भी होशियार हो गई और देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे निकल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा गए जन्नतुल बकी में खड़े, वहां पर क्या है जो मदफून थे उनके लिए दुआएं की और वो वापस लौटने लगे। तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट रहे हैं। मैं दौड़ कर आकर अपने बिस्तर पर सो गई और मेरी सांस फूल रही थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में दाखिल हुए तो आपको अंदाजा हो गया कि मैंने आपका पीछा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन कहा, आयशा क्या तुम समझती हो कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे हक में कुछ कमी करेगा? यानी हजरत आयशा का मसला ये था, उनकी सोच ये थी, वो ये सोच रही थी कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आज बारी है, कोई दूसरी बीवी के पास तो नहीं जा रहे हैं। गुमान, हजरत आयशा के जहन में गुमान पैदा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त रोक दिया, कहा कि भाई मैं आपके हक में कोई कमी करने वाला नहीं हूं, लिहाजा ये चीज को पैदा करना चाहिए। आज देखिए मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है इस्लामी एतबार से बहुत ही मुकद्दस रिश्ता होता है, लेकिन आज उन रिश्तों में दरार क्यों पैदा होती है? बदगुमानी की वजह से, शक की वजह से। बदगुमानी शक की एक शक्ल है। जब अगर मियाँ बीवी में किसी के भी दरमियान में अगर शोहर को भी अगर बदगुमानी पैदा हो जाए या फिर बीवी को बदगुमानी पैदा हो जाए, सारा घर जहन्नम बन जाता है, सारा घर जहन्नम बन जाता है। तो इसलिए क्या दोनों के अंदर यह सलाहियत होनी चाहिए कि बदगुमानी पैदा ना हो, एक दूसरे के लिए शक पैदा ना हो। आप देखेंगे शैतान के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है मालूम? मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा करना, दूरियां पैदा करना। कैसे करता है शैतान? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह भी सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि शैतान अपने रोजाना क्या है अपना तख्त पानी के ऊपर बिछा देता है, रोजाना अपना तख्त पानी के ऊपर बिछाता है। फिर उसके बाद उसके सारे चेले चपाटों को वो बुलाकर क्या है पूरे दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए भेज देता। सुम्मा यबसु सराया हो, वो अपने चेलों को भेज देता है और चले जाते हैं, लोगों को गुमराह करके वापस शाम में लौटते हैं और लौटने के बाद चले अपने अपने जो उन्होंने जैसे गुमराह किया है वो सारी तफसीलात अपने सरदार के सामने जिक्र करते हैं। कोई कहता फयकुलु कज़ा व कज़ा, मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो वो सरदार कहता है कि भाई तूने कुछ भी अच्छा नहीं किया। उनमें से एक शैतान ये कहता है कि मैंने एक आदमी को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसके और उसके बीवी में मैंने मुफारिकत पैदा ना कर दी। अब ये जो सरदार होता है वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि निअमान का, तूने क्या बेहतरीन काम करके आया है। एक मुकद्दस रिश्ता वो क्या होता है जिसके जरिए से क्या है औलाद, फिर उसका एक खानदान बनता है, फिर एक माशरा बनता है, एक सोसाइटी बनती है। उसी को उसने क्या है तबाह कर दिया, मुफारिकत पैदा कर दी। यानी खानदान जो बन रहा था वो टूट गया, एक मुकद्दस रिश्ता टूट गया और आने वाले माशरे में उसकी वजह से वो मर्द से और उस औरत से क्या क्या बेहयाइयां पैदा होगी, क्या क्या बुराइयां पैदा होगी, क्या क्या नंगापन पैदा होगा, वो सारी चीजें अपने तरफ अलग है। यानी एक मुफारिकत होने से, मियाँ बीवी के अंदर तफरका पैदा करने से कितनी बड़े क्या है फितने के दरवाजे खुल जाते हैं। देखिए, और वो कहेगा कि नहीं मानता, तूने क्या बेहतरीन काम करके आया है। मेरे भाइयों, जो अपने आप को शौहर कहते हैं, जो अपने आप को बीवी कहती है, उसे चाहिए कि वो इस बारे में गौर करें। हमारे अंदर अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो रहा है, बदगुमानी से बचना चाहिए। अगर हो सकता है बीवी के लिए जरूरी है घर पे बैठ के, वो एक मिसाल मैं दे रहा हूं, बैठ के वो फोन पे बात कर रही है, शौहर अचानक आ गया, अब ये देखिए शौहर आ गया, फौरन से बंद करके फोन को रख दिया उसने। अब शौहर के अंदर एक शक पैदा हो जाता है, यहीं से बुराई यहीं से शुरू होती है। किसको फोन कर रही थी, किस पे बात कर रही थी, क्या हो रहा था इसके बारे में। अब
शैतान मफारिकत कैसे पैदा करता है, ये हदीस के जो अल्फाज है मैं उसकी तशरीह ऐसे मिसाल से बता रहा हूं मैं आपको। आमतौर से हमारा जहन ऐसा होता है, बहैसियत शौहर अगर बीवी किसी से फोन पहले ही एक फितना है, लेकिन उससे जन्म देने वाला एक फितना जो आज मर्द और औरत को क्या है, अक्द के निकाह से क्या है दूर कर देता है, तोड़ देता है रिश्ते को, उसकी एक वजह शैतान ऐसे पैदा कर देता है। फौरन उसने फोन को बंद कर दिया। अब शौहर के दिमाग में क्या है, शक पैदा हो गया, क्या कर रही थी, किससे बात कर रही थी। अब ऐसे वक्त में अगर शौहर बदगुमान है, बीवी जानती है कि मेरा शौहर बहुत सख्त है, बदगुमानी करता है या शक भरा है, ऐसे वक्त में बीवी क्या करना चाहिए, और अपने काल को आगे बढ़ाना चाहिए। जब अगर उसके अंदर कोई खामी नहीं है बात करने में, वो और अपने शौहर के सामने अगर उसको बात को करेगी तो शौहर मुतमईन हो जाता है। अब ये इख्तलाफ भी पैदा नहीं होता है, और शौहरों के अंदर भी बुराइयां होती है। कुछ बीवियां बदगुमानी करने वाली है और शौहर क्या है रोजाना 12 बजे 1 बजे रात में देर से आ रहा है। अब बीवी सोच में पड़ जाती है, उसका ख्याल, बदगुमानी पैदा होती है और उससे क्या इख्तलाफात पैदा होते हैं देखिए। अब शौहर रोजाना रात में लेट आ रहा है, बीवी सोच में पड़ जाती है कि इन्हें रोज लेट कहीं को आ रहा। अब शौहर का काम क्या है, बदगुमानी पैदा नहीं होना देनी चाहिए, बदगुमानी से बचाना चाहिए इंसान। अपने बीवी के जो बदगुमानी है उसको खत्म करो। कैसे, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए या फिर अपनी वजाहत पेश कीजिए और बताइए कि अपने वक्त को, कुछ अनापरस्त होते हैं, भाई तुम्हारा क्या बहुत जरूरी है बताना, मेरा काम है, मैं आता हूं जाता हूं, मेरे को बोलने का आप हक नहीं रखते। बीवी है, आपका पूरा हक रखती है पूछने से, आपको पूरा हक रखती है। आपके बच्चों को पैदा कर रही है, पाल रही है, पोस रही है, संभाल रही है, स्कूल चला रही है, उसकी तरबियत कर रही है, वो पूरा हक रखती है आपसे पूछने का, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। जब अगर उसके जहन में अगर ये बदगुमानी पैदा हो गई है तो उसको दूर करना आपका काम है। अगर आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे वही मामला रहेगा, आगे जाके यही इख्तलाफात में तब्दील हो जाते हैं और लोगों को भी मौका मिल जाता है। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एतिकाफ में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बीवी ज़ौजा मोहतरमा कौन हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मिलने के लिए आई। रात में मिल ली और वो जाने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे तक आए उनको छोड़ने के लिए। देखा कि 2 सहाबा कराम वहां से जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक औरत निकल के जा रही है और बुर्के में है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन 2 सहाबा कराम को देखा तो आपने कहा कि अल्लाह, ये मेरी बीवी हजरत सफिया है। वो 2 सहाबा कराम को बुलाए और बुलाकर उनसे कहा कि ये मेरी बीवी हजरत सफिया है ये। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकते, हमारे कदमों के नीचे से तो जमीन निकल गई है कि अल्लाह का नबी और ऐसे मामलात हम उसके बारे में सोचेंगे, ये ख्याल ही नहीं है। आपको बोलने की क्या जरूरत थी, हमने पूछा नहीं, हमने कुछ सोचा भी नहीं, कुछ बदगुमानी भी नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा सोचा या नहीं सोचा बात ये नहीं है, लेकिन जो शैतान है ना वो बहुत खतरनाक है। वो इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसानी, जैसे कि इंसान के जिस्म में खून दौड़ता है वैसे शैतान इंसान के जिस्म में दौड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ये वसवसे पैदा करता रहता है। आदमी अच्छा है, सामने वाला सही था आदमी, लेकिन आपका एक अमल ऐसा है जिसकी वजह से उसके अंदर बदगुमानी पैदा हो सकती है, शक पैदा हो सकता है। फौरन उसको वहां पर रोकिए, आप फौरन उसको बताइए कि भाई ये बात ऐसी नहीं है। बताने में क्या जाता है भाई, लोग आपके बारे में बदगुमान बने, इससे बेहतर है कि उसको हुस्ने ज़न बता दो। आप हुस्ने ज़न की एक रास्ता उसके सामने खोल दो, वो दरवाजा खोलो उसके लिए। अब कई ऐसे मसाइल हमारे सामने आते हैं, कई ऐसी चीजें हमारे सामने, हमारे भाइयों को लेके इख्तलाफात जो जन्म लेते हैं, बुग़्ज़, हसद, दुश्मनियां, दूरियां, लोगों के अंदर क्या इख्तलाफात, रिश्तों में दरारें। इसकी वजह क्या होती है, वो शख्स मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। अगर नहीं सोच रहा है तो आप जाके वजाहत करिए, आप उसके बारे में जो सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं आप, फिर कि वो जो सोच, उसकी जो गलत सोच है उसको भी आप गलत तरीके से सोच रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, 2 भाई दूर हो रहे हैं, एक खानदान, अफराद खानदान टुकड़े टुकड़े हो रहा है, और ऐसे ही क्या है सोसाइटी में एक बीमारी जन्म ले रही है, इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। इसकी वजह यही है
اگر آپ کے بارے میں آپ کے سامنے کسی بھی کوئی بھی چیز اگر ایسی پیدا ہو، اگر ایسی سمجھ میں آئے، اگر ایسی معلوم ہو جائے، ہمارا کام کیا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی زبان کو کیا ہے؟ لگام دینا اور قابو میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، عام طور سے جو بدگمانی ہوتی ہے وہ دو طرح انسان کرتا ہے، یا تو انسان کی بدگمانی میں ہے۔ اب دیکھیے ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ رات میں نکلا کرتے تھے، اپنی رعایا کیسے زندگی گزار رہی ہے، راتوں میں چکر لگایا کرتے تھے وہ گلیوں میں۔ ایک بار وہ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیوار کے اندر سے انہیں کچھ سنائی دیا، آوازیں سنائی دی، لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے سنا، اور فوراً ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ اندر بیٹھ کے یہ لوگ شراب تو نہیں پی رہے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ اب حضرت عمر جب یہ خیال آیا تو فوراً دیوار چڑھ کے کود گئے، اندر دیوار چڑھے اور ادھر کود گئے، اور دیکھا تو کیا ہے؟ لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے شک ہوا کہ کچھ برائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے بارے میں بدگمانی کیسے کرے؟ آپ نے، ہم بات کرتے ہوئے بیٹھے تھے، آپ کیسا سوچ لیا کہ بھائی ہم شراب پی رہے ہیں؟ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے، وقت کا خلیفہ ہے، اس سے یہ برائی ہو رہی ہے۔ اور اسے اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا احساس ہوا اپنی غلطی کا، فوراً معافی مانگ کے وہاں سے نکل گئے۔ یہ ادب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سے بھی کوئی اگر گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، ہم بھی اگر کسی کی بدگمانی میں، پہلے تو اپنے آپ کو صحیح کریے، اپنے دل کو صحیح کریے، نیتوں کو صحیح کریے۔ کوئی بھی شخص کسی کے بھی بارے میں برا نہ سوچے، منفی سوچ ہی مت رکھیے، منفی خیال ہی مت کریے، حسن ظن رکھنا سوچیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھو، خاص طور سے اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو ہمیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس کے بارے میں ہم کیا ہے اس کی برائی کریں یا اس کے ذریعے کیا ہے بدگمانی پیدا کریں کسی کے سامنے، کوئی بدگمانی جیسا خیال کا اظہار کریں ہم اس کے لیے۔ یہ وقت ہی کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، تو وقت کا یہ تقاضا ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں دراڑیں پیدا ہوئی ہے، رشتہ داریاں میں توڑ پھوڑ ہو گیا ہے، یا پھر رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، قطع رحمیاں ہو رہی ہے، یا پھر جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی بدگمانی میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں غلط سوچ رہا، اس کے بارے میں غلط سوچ رہا، انہیں غلط ہوگا، انہیں ایسا ہوگا، انہیں ایسا ہوگا۔ بھائی اگر کوئی ذمہ دار آدمی ہے، آپ اس کے بارے میں اگر برائی ایسا برا سوچتے رہیں گے تو وہ برائی کا آپ کو بھی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے آپ، اور اپنے برائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی بدگمانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر، انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے حساب سے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جیسا بندہ سوچتا ہے، جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے میرے تعلق سے، میں ویسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی بہت سی مثالیں ملتی ہے۔ ایک آدھ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جو بیمار ہے، اب وہ آزمائش ہوتی ہے، بیماری، مصیبتیں، تجارت میں اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کرنا، مایوسی، اگر آپ سوچیں گے مایوسی بھی بدگمانی کی ایک شکل ہے۔ مایوسی، نامرادی، ناشکری، یہ جو ہوتی ہے وہ بھی بدگمانی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے، ارے میں تو کیا ہے سب کچھ کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ اب اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے بارے میں ایسا سوچے گا میں اور ویسا ہی تیرے بارے میں کرتا رہوں گا۔ آپ اللہ سے حسن ظن رکھیے، اور خصوصاً ہمارا خاتمہ تو اللہ سے حسن ظن پہ ہونا چاہیے۔ آدمی کسی کے ساتھ بھی بدگمانی نہ کرے، اس حالت میں اس کو مرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، کوئی اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدظن ہو رہا تھا اور اس کی موت آ گئی، مر گیا، بلکہ اللہ کے ساتھ بہترین ظن رکھتا ہوا، اچھا ظن رکھتے ہوئے اس کی موت آنی چاہیے۔ ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے انسان کی۔ آج جو ہمارے معاشرے میں اختلافات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں،
اس میں جو بیماریاں ہیں بڑی بڑی، اس میں سے بڑی بیماری بدگمانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ کیا ہے آج کے خطبے کا؟ یہ خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچیے، اس لیے کہ یہ بدگمانی، بعض بدگمانیاں انسان کے لیے گناہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکذب الحدیث کہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کو اگر اچھا بنانا ہے، معاشرے میں امن اور شانتی پیدا کرنا ہے، خاندان کے اندر اگر سکون اور چین چاہتے ہیں تو اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان یہ تعلیم دی کہ ایک دوسرے پر شک نہ کریں، ایک دوسرے کے لیے بدگمانی نہ رکھیں، اور گمان اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کے ساتھ زندگی گزارنا، اور ہمارا خاتمہ بھی کیا ہے اسی پر ہونا چاہیے۔ بس یہ چند باتیں تھی، آج کے اس خطبے کا یہ خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی ہم نے کہا ہے اور سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔